بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سال 2024 کا پہلا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز یعنی برج حمل والوں کی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے ذول کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ مدت صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنے اور اپنی مناسب خوراک پر قائم رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے قسمت کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ پیسے کماتے نظر آئیں گے۔ اس سب کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پیسوں کی برسات آپ پہ ہونے والی ہے، اس لیے آپ کو رقم اور مالیات کو مطلوبہ اہمیت دے کر اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلنے سے بھی روکنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی زیادہ سازگار رہنے کا امکان ہے، کیونکہ آپ کے ذیچے میں سیاروں کی پوزیشن مثبت نتائج کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس سے آپ کے خاندان کے افراد کو ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور اس طرح سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاروں طرف خوشیاں ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کو جاری رفتار پر بریک لگانے کی ضرورت ہے جو آپ نے پہلے کیریئر میں تیار کی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں منفی نتائج بھی حاصل کریں گے اور آپ کی ہمت اور قوت میں کمی آئے گی۔ آپ اس وقت انتہائی تنہا اور بے بس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہفتے کا آغاز طلباء کے لیے انتہائی سازگار رہے گا اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل کے سلسلے میں کچھ چھوٹے چیلنجوں سے گزرنا پڑے گا اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹورس یعنی برے شوہر کی۔ اس ہفتے کسی کے ساتھ جھگڑا آپ کے اچھے اخلاق کو خراب کر سکتا ہے، لہذا اپنا مزاج بدلنے کے لیے کسی سماجی تقریب میں شرکت کریں۔ معاشرے کی کئی بڑی شخصیات سے ملیں اور تجربے سے سیکھیں۔ اس سے آپ کو زندگی میں بہت سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری چیزیں خریدنے سے پہلے آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ وہی چیز خرید سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس تشویش میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جلد بازی میں اشیاء نہ خریدیں۔ اس ہفتے آپ کی کنڈلی میں سیاروں کے موافق ہونے کی وجہ سے آپ کے خاندان میں امن اور خوشحالی رہے گی۔ اس بہانے اگر پیسے سے متعلق کچھ پریشانیاں ہوتی تو اس پر بھی پوری طرح قابو پایا جا سکتا تھا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے اور اس سے آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ آپ اس ہفتے ایک سے زیادہ کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا، ساتھ ہی آپ کسی بھی کام کو وقت پر مکمل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ وہ طلباء جو کچھ نیا سیکھتے رہیں گے ان کے اچھے نتائج نظر آئیں گے، کیونکہ اس ہفتے ان کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ طلباء اپنی صلاحیتوں میں کمی کے ساتھ بہت سے نقصان دہ نتائج بھی بھگت سکتے ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ میل جول میں مدد فراہم کریں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ اٹھانا پڑے گا، اس سے آپ اپنی مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی بھی اچھا واقعہ آپ کے خاندان کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ اس دوران کسی دور کے رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھی خبر آپ کے پورے خاندان کے لیے خوشی کے لمحات لائے۔ یہ ہفتہ پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کا امکان ظاہر کر رہا ہے۔ اگرچہ شروع میں کچھ محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ حالات آپ کے حق میں ہوتے نظر آئیں گے، اس لیے شروع سے ہی اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ جو لوگ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے کے دوران خاص کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے سازگار نتائج کے امکانات ہوں گے، کیونکہ وقت ان میں مسابقتی جذبے کو بڑھا دے گا۔ کینسر یعنی برے سرطان۔
چاند کی علامت کے حوالے سے زول کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کچھ وقت نکال کر اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وقت آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے ساتھ اس ہفتے کے وسط میں آپ پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، تاہم آپ کو کام کے بوجھ کو اپنے دماغ پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبوں پر عمل کیا جائے گا، جس سے آپ کو اچھا مالی منافع ملے گا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی اور اس کے نتائج میں آپ اس میں کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اپنی فضول کوششوں کو دوسروں کی کوششوں سے ہٹانا اس ہفتے آپ کے خاندان کے کچھ افراد سے جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اپنی عادات میں تبدیلی لائیں اور دوسروں کے کام کی تعریف کریں اور ان کے کام سے خامیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے پر امید رویہ کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس وقت حالات کا مضبوطی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس مرحلے کے دوران آپ اپنی صلاحیتوں اور تجربے پر کام کر کے اس سے مناسب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے بڑے بہن بھائی کسی موضوع کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ ماضی کے تناؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ تاہم آپ کو نہ صرف اپنی پڑھائی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ کورس کی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سے آپ کے ذہن میں مزید تلخی خیالات آئیں گے۔ لیو یعنی برج اسد، چاند کی علامت کے حوالے سے زول کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے نقطہ نظر سے یہ ہفتہ اوسط سے تھوڑا کم رہے گا، اس لیے جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس میں احتیاط برتیں اور اپنی روزمرہ کی خوراک میں یوگا اور ورزش کا سہارا لیں۔ مسالہ دار چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اس رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے بہت اچھا گزرنے کی امید ہے۔ سیاروں کی پوزیشن اور سمت اس وقت آپ کے لیے سازگار پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے، ایسے میں آپ جائیداد یا زمین سے متعلق قانونی معاملات میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے خاندان کا کوئی فرد یا آپ کا جیون ساتھی آپ کے ذہنی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگیں جس پر آپ کو اپنی آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرنا پڑے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس مطالبے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے پہلے سے زیر التوا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اس نشان کے لوگوں کے لیے کام کی جگہ پر ترقی، انکریمنٹ اور اعلیٰ عہدے ملنے کا قوی امکان ہے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کا حد سے زیادہ اعتماد اور سستی ان کی تنزلی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اپنے مقصد کی دوڑ سے باہر کر دیں گے۔ ورگو یعنی برج سنبھلا، چاند کی علامت کے حوالے سے زول کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ اس سے آپ کو کھیلوں اور بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں مدد ملے گی اور آپ اپنی کھوئی توانائی دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز میں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ توقع ہے کہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں آپ کے مالی حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس ہفتے خاندان میں آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے قریبی یا گھر کے فرد کو آپ کی کسی چیز یا کام سے تکلیف نہ ہو۔ ایسے میں آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ اپنے کام سے کچھ وقت گھر والوں کے لیے نکال لیں اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے سیاروں کا سازگار پہلو آپ کی حمایت میں آپ کے حق میں کام کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر میں کامیابی سے لطف اندوز ہوں گے، کچھ بے مثال چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کریں گے اور ترقی حاصل کریں گے۔ اس ہفتے طلباء کو دوسروں کی طرف سے مسلسل تنقید کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذہن میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ لیں اور اپنی بہترین کارکردگی پیش کریں۔ اس لیے ایسی امکانہ باتوں سے خود کو پریشان نہ کریں اور صرف پڑھائی پر توجہ دیتے ہوئے درست فیصلہ کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے زیادہ جذباتی مزاج رہے گا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ کھل کر بات کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ خود کو تناؤ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو مٹا کر ایک نئی شروعات کرنے کی کوشش کریں۔
آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اس طرح آنے والے وقت میں آپ کو اچھے فائدے ملیں گے۔ اس ہفتے آپ کے خاندان میں تہوار کا ماحول رہے گا اور تمام اراکین بہت خوش ہوں گے۔ خاندان کے لوگوں کے خوشیاں دیکھ کر آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی اور آپ خاندان کی خوشیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام کی طرف سے پوری تعریف اور تعاون ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے دوروں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت سے مبارک سیاروں کا اثر آپ کی دلچسپی میں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح مضبوط گھر بنانے کے لیے مضبوط بنیاد رکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح بہتر مستقبل کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تاہم آپ کو اس ہفتے بالکل مختلف سمت میں جاتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے اچھے نتائج دے گا۔ اگرچہ ہلکے مسائل آئیں گے اور جائیں گے، لیکن آپ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے اور جسمانی طور پر آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں گے۔ اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبوں پر عمل کیا جائے گا جس سے آپ کو اچھا مالی منافع ملے گا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اس میں کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کے مقاصد کے لیے ان سے اپنے گھر والوں سے ملنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جاری سیاروں کے یوگس کے مطابق آپ کے فیصلے کو کسی جاری تنازع کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ کو ان کی حمایت سے محروم کر دے گا۔ اس ہفتے آپ کا کوئی بھی مخالف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس لیے ہر حال میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو شروع سے ہی چوکنا رکھیں۔ اس ہفتے وہ طلباء جو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اچانک کامیابی مل سکتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے اور سخت محنت کرنے اور ان طلباء سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو فضول سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، اگر آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا تھے تو ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے اہل خانہ کی مناسب دیکھ بھال اس ہفتے آپ کی صحت کو بہتر بنائے گی۔ اس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کو ہر قسم کے مشتبہ مالی لین دین سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے شروع سے ہی محتاط رہیں اور تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ اس ہفتے محبت، دوستی اور باہمی تعلقات میں اضافہ کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ای میل یا پیغام خاندان کے لیے اچھی خبر لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر خوشی منائیں گے۔ آپ اس ہفتے ایک سے زیادہ کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کام کا بوجھ بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا، ساتھ ہی آپ کسی بھی کام کو وقت پر مکمل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ طلباء کے لیے وقت انتہائی سازگار رہنے والا ہے اور تعلیم کے بہانے آپ کی کارکردگی شاندار رہے گی۔ اس کے لیے آپ کو مضبوط قوت ارادی اور حوصلے کی ضرورت ہوگی جو آپ کو مشکل وقت میں بھی اپنی بہترین کوششیں کرنے کی ترغیب دے سکتے۔ کیپریکون یعنی برج جدی، چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنے وزن پر مسلسل نظر رکھ کر خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں اور باقاعدگی سے یوگا کریں۔ اس ہفتے کا آغاز آپ کے لیے مالی معاملات میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کا پیسہ کسی نہ کسی وجہ سے خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ ایسی حالت میں شروع سے آخر تک صحیح حکمت عملی کے مطابق اپنا پیسہ خرچ کریں۔ خاندان کے بزرگوں کے ساتھ متنازع مسائل پر بحث کرنے سے گریز کریں جو آپ کے پیاروں کے درمیان غلط فہمیوں کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو حل کرنے کے بجائے ان سے دور رہنا ہی آپ کے مفاد میں ہوگا۔ آپ کی سماجی عزت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ اس ہفتے کے دوران آپ بہت ساری فلاحی سرگرمیوں میں شامل ہوں گے جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی ملے گی۔ طلباء اس ہفتے بھر میں اپنا زیادہ تر کام فضول سرگرمیوں میں ضائع کر سکتے ہیں
جس کے بعد انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اساتذہ بزرگوں سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح سمت میں آگے بڑھیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ تذابیت، بدہضمی اور گنٹھیا جیسی بیماریوں سے پریشان تھے تو اس ہفتے آپ کو ان بیماریوں سے کچھ سکون ملے گا۔ تاہم اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو معمولی مسائل جیسے نزلہ زکام وغیرہ سے بچانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی آمدنی میں جتنی تیزی سے اضافہ ہوگا اتنی تیزی سے آپ کے ہاتھ سے پیسے غائب ہو جائیں گے۔ تاہم اس کے باوجود آپ کسی قسم کے مالی بحران کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے شروع سے ہی آپ کو اپنے والدین کی صحت کے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس ہفتے آپ اپنے پہلے سے زیر التوا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اس نشان کے لوگوں کے لیے کام کی جگہ پر ترقی، انکریمنٹ اور اعلیٰ عہدے ملنے کا قوی امکان ہے۔ یہ ہفتہ ان طلباء کے لیے اچھا رہے گا جو اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس ہفتے کا آغاز آپ کو مزید محنت کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن اس کے بعد آپ تھوڑی سی کوششیں کر کے بہتر سکور کر سکیں گے۔ پیسز یعنی برج حوت، صحت کے محاذ پر یہ ہفتہ اچھے نتائج دے گا۔ اگرچہ ہلکے مسائل آئیں گے اور جائیں گے لیکن آپ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے اور جسمانی طور پر آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو گھر میں خاندان کے کسی فرد کی صحت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کے مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے خاندان میں آپ کی حیثیت بڑھے گی۔ ساتھ ہی آپ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے ذول کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی راحتوں سے زیادہ اپنے خاندان کے افراد کی ضروریات پر توجہ دینا آپ کی اصل ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ کو خاندان میں چلنے والے کئی حالات کا علم ہو جائے گا جس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ یہ ہفتہ آپ کے اندر توانائی کا اضافہ دیکھے گا جس کی وجہ سے آپ دفتر سے واپس آنے کے بعد بھی گھر پر کام کرنا پسند کریں گے، تاہم آپ ایسا کر کے اپنے خاندان کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے ان لوگوں کی محنت رنگ لائی جائے گی جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کسی اعلیٰ تسلیم شدہ ادارے سے داخلہ لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور محنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔